دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو بھی دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے۔ انسان دور دراز کی امیدیں اور آرزوئیں رکھتا ہے اور اس وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی وہ آرزوئیں اور امیدیں کبھی نہ کبھی پوری ہوں گی، حالانکہ وہ حقیقت میں ان امیدوں اور آرزوؤں سے بہت دور ہوتا ہے اور اپنی موت کے بہت قریب ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امیدوں اور آرزوؤں کی منزل تکمیل تک پہنچنے سے پہلے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی آرزوئیں اور تمنائیں اور اس کی موت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اور وہ ان آرزوؤں کو کس قدر حاصل کر سکتا ہے، ایک بہت ہی پیاری اور آسان الفاظ میں مثال دے کر سمجھایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سمجھانے کے لیے 4 خط کھینچ کر ایک مربع بنایا، یعنی اسکوائر شیپ بنایا۔ پھر اس مربع کے درمیان ایک اور خط کھینچا، یعنی ایک لائن کھینچی جو مربع سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیانی خط کے اس حصے کی طرف جو مربع کے خطوط کے درمیان تھا چھوٹے چھوٹے کئی خطوط کھینچے اور پھر فرمایا، اس خاکے کو اچھی طرح سمجھ لو، درمیانی خط کا یہ حصہ کہ مربع کے خطوط کے درمیان ہے گویا انسان ہے، اور یہ خط کہ جس نے چاروں طرف سے مربع بنا رکھا ہے اس انسان کی موت ہے، یعنی مربع کے چاروں خطوط گویا اس کی موت کا وقت اور اس کی عمر کی آخری حد ہے جس نے چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے، اور درمیانی خط کے یہ حصے کہ جو مربع سے باہر نکلا ہوا ہے اس انسان کی وہ آرزو اور تمنا ہے جس کے بارے میں وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ موت آنے سے پہلے اس کو حاصل کر لے گا، حالانکہ وہ ایک بے بنیاد خیال میں مبتلا ہے کیونکہ اس کی آرزوؤں کی تکمیل سے زیادہ قریب اس کی موت ہے۔ اور درمیانی خط کے اندرونی حصے پر جو یہ چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں وہ عوارض ہیں، یعنی آفات اور حادثات ہیں، جیسے بھوک، پیاس، افلاس، بیماری وغیرہ وغیرہ، کہ جو انسان پر ہر طرف سے مسلط رہتے ہیں، اور اگر وہ عوارض اپنا کام کر جاتے ہیں تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے، بس اگر وہ انسان کسی ایک حادثے عارضے سے بچ جاتا ہے تو دوسرا حادثہ عارضہ گھیر لیتا ہے، اگر اس حادثے اور عارضے سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر تیسرا حملہ کر دیتا ہے، غرض یہ کہ متعدد حوادث و عوارضات اس کی طاق میں رہتے ہیں جن سے وہ یکے بعد دیگرے دو چار ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ کر اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ تو دوستو، انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے اس کا اجر اس کو آخرت میں ضرور ملتا ہے۔ تو ایسے ہی 3 شخص جنہوں نے دنیا کے اندر کچھ نیک اعمال کیے اور وہ ایک غار میں جا کر پھنس گئے، پھر اس غار سے ان اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ حدیث میں بیان کیا گیا یہ قصہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے، لنک اس کا ڈسکرپشن میں بھی ہے، آئی بٹن پر بھی آ جائے گا، ابھی جا کر اس کو دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔